إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے زیر اہتمام جو منعقد کی گئی، صدر محترم سے بھی خطاب ہے، ذمہ داران جمعیت و مسجد اور حاضرین گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شبہات کے فتنے۔ یہ عنوان مجھے یاد پڑتا ہے لگ بھگ کم و بیش سال بھر قبل گجرات احمد آباد کی جامع مسجد اہل حدیث میں مجھے دعوت دی گئی تھی اسی موضوع پر یا اس سے ملتے جلتے موضوع پر خطاب کرنے کے لیے۔ بعض احباب نے جو بعد میں جنہوں نے یہ خطاب سنا، ان کا مسلسل یہ اصرار تھا کہ اس موضوع یا اس خطاب کو پھر سے کیا جائے۔ مجھے پوری طریقے سے وہ مضمون اور مواد یاد تو نہیں ہے، نہ میں نے سنا دوبارہ، اور اس سے متعلق بعض نکات کتاب کی شکل میں میرے سامنے موجود ہیں، تو ممکن ہے کہ بعض باتیں اس خطاب کی میں دہراؤں اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو شاید اس خطاب میں نہ ہو، اس لیے کہ موضوع کے تقاضے معنویت بہت وسیع ہے۔ ابھی آپ اگر فتنے اور شبہات کا معنی ہی صرف دیکھیں تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقائد کی اور علم کے انحراف کی، عقیدے کی خرابی کی جتنی بھی گمراہیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب شبہات کے فتنے کے زیر موضوع بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لغت کی لمبی چوڑی گفتگو سے قطع نظر فتنہ اس مادے کا مفہوم ہوتا ہے آزمانا، امتحان لینا، الابتلاء والاختبار، لیکن عربی زبان کے ان دونوں الفاظ میں بھی اختبار اور ابتلاء کے معنی میں کے مقابلے میں، اختبار کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ فتنہ کا لفظ زیادہ سخت ہوتا ہے اور اس میں مشقتیں اٹھانے کا امتحان یا اختبار کے معنی کے مقابلے میں زیادہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اختبار کا ترجمہ بھی امتحان کیا جاتا ہے، لفظ امتحان بھی عربی ہے۔ ہاں، ابتلا، آزمانا، یہ بنیادی معنی ہوتا ہے۔ اگر کسی سونے کو یا دھات کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ میں جلا کر اسے صاف کیا جائے تو اس کے لیے بھی افتنان یا فتنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے کیا معنی ہے، اس سے پہلے لفظ فتنہ کو اصطلاحی طور سے اہل علم نے کیا مفہوم بیان کیا ہے، یہ دو تین تعریفیں یہاں ہمارے سامنے ہیں۔ علامہ جرجانی کہتے ہیں کہ الفتنۃ ہی ما یبین بہ حال الانسان من الخیر والشر، فتنہ وہ چیز ہے جو انسان کی حالت کو واضح کر دے کہ وہ بھلا ہے یا برا، خیر ہے اس میں یا شر ہے۔ ایسی کیفیت اور حالت جس سے ہم دوچار ہوں، اس کیفیت سے نکھر کر یہ بات سامنے آئے کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، شر ہے یا خیر ہے۔
اسے فتنے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ علامہ جرجانی نے تعریف بیان کی. علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الفتنہ البلیہ وہی معاملۃ تظہر الامور الباطنہ، کہ یہ بلیہ مصیبت اور پریشانی کو کہتے ہیں، آزمائش کی حالت کو کہتے ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر کی حقیقت اور معاملات کو بے نقاب کر دے. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ موت و حیات کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس امتحان سے گزار کر ہماری حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اچھائی اور برائی کے کس معیار پر ہیں. دنیا میں جتنے بھی پریشانیاں آتی ہیں گویا اس اعتبار سے اللہ کا امتحان ہے. تیسری تعریف علامہ ابن حجر العسقلانی کی نقل کی کہ فتنہ وہ چیز ہے ما ينشأ عن الاختلاف فی طلب الملک، ملک اور سلطنت کے حصول میں، اقتدار اور حکمرانی کی چاہت میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، اختلاف سے جو کیفیت جنم لیتی ہے، حیث لا يعلم المحق من المبطل، اس حیثیت سے کہ اس جھگڑے اور اختلاف میں یہ سمجھ میں نہ آئے، فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ حق والا کون ہے اور باطل پر کون ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، یعنی انسان کے لیے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے. اردو زبان میں آپ لغت کو دیکھیں گے تو فتنے کا مطلب ہوتا ہے فساد، بگاڑ، جھگڑا، خرابی. ہمارے ہاں اردو میں بھی جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فتنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا فساد پیدا کرتا ہے، برائیوں کا سبب بنتا ہے. اور حقیقت میں شرعی اعتبار سے بھی جب یہ عمومی طور سے استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کا وہ معنی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آدمی امتحان میں پڑتا ہے، اور عموماً عام فہم یا ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد آدمی کا ایمان اور عقیدہ یا اس کی نیکیاں ڈاواں ڈول ہو جائے، ڈگمگا جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے، ایسی چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ فتنہ 11 وجوہ یعنی 11 شکلوں میں 11 معنی کے لیے استعمال ہوا. چند ایک کا تذکرہ. پہلا، فتنے کا معنی قرآن مجید میں شرک کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی لفظ فتنہ استعمال کیا گیا، معنی اس کا شرک ہے. جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ کافروں مشرکوں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے، شرک باقی نہ رہ جائے، توحید کا غلبہ ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، لوگ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں. جب تک ایسا نہیں ہوتا گویا اہل حق اور اہل باطل کے درمیان قتال اور جنگ کی حالت عقیدے اور ثقافت میں دین میں قائم رہے گی. اور بھی مقامات پہ والفتنہ تو اشد من القتل ایک آیت ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، جس کی 2-3 تفسیریں کی گئی یہاں فتنے کی، جس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ فتنے کا مطلب شرک ہے. دوسرا معنی فتنے کے لیے جو فتنے کا لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے تعنی الکفر، فتنے کا مطلب کفر کا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ابتغاء الفتنہ، کہ لوگ جو ہے متشابہ آیات کے پیچھے پڑھنے والے کیوں اس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ فتنے کی چاہت میں، فتنوں کو چاہتے ہوئے، کفر کو چاہتے ہوئے. آج ہمارے یہاں بھی ایسے آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو علمی صلاحیت اور قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے نام پہ، دعوت و تبلیغ کے نام پر اپنا امتیاز بیان کرنے کے لیے ایسی آیات، ایسی بحثوں کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں جس میں اشتباہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں شریعت میں اہل علم کے درمیان کچھ نزاع پایا جاتا ہے، اور ایسے نزاعی امور کو لے کر لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اور کفر تک پہنچا دیتے ہیں. تیسرا معنی فتنے کے لیے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے الفتنۃ بمعنی الابتلاء، فتنہ ابتلا اور آزمائش کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لیں، ہم اور آپ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں بس بچ جائیں گے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ابتلا اور آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن ہوں گے، مومن ہیں، تو ہم کو امتحان کی سان پر پورا اترنا پڑے گا، معیار پر پورا اترنا پڑے گا،
کہ ہم سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ چوتھا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ الفتنہ تو بمعنی العذاب فی الدنیا، فتنہ دنیا کے عذاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، جب اللہ کے راستے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جب ایذا اور تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کے عذاب کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب گھیر لے۔ یہاں فتنے کی دو تفسیر کی علماء نے، امام احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے، جو رسول کی سنتوں کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ بالآخر شرک میں پڑ جاتا ہے، اور یہ کوئی غلط بات معلوم نہیں ہوتی۔ دنیا میں آپ جتنے لوگوں کو دیکھیے سنت رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں، جتنے مسلک پائے جاتے ہیں دنیا میں، کسی نہ کسی شکل میں جہاں سنت سے حدیثوں سے انحراف ہے وہاں کسی نہ کسی شکل میں شرک بھی ضرور ملے گا۔ ایک معنی امام احمد نے یہ بیان کیا۔ علامہ ابن کثیر نے متعدد مفسرین سے اس آیت میں فتنے کا دوسرا معنی یہ استعمال کیا کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے انہیں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتنہ یعنی عذاب آئے گا، اور آخرت میں بھی جو اگلا جملہ ہے دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہی اس موضوع کے تناظر میں ہم اس بات پر بھی تھوڑا سا میں اشارہ کروں، تمہید کے طور پر جسے تذکرہ کرنا چاہیے کہ جب دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الابتلاء والامتحان بنایا تو یہ بات طے ہے کہ یہاں حق اور باطل، صحیح اور غلط دونوں پائے جائیں گے، حق کو ماننے والے بھی پائے جائیں گے، باطل کے ماننے والے بھی پائے جائیں گے، اور حق اور باطل میں، اہل حق اور اہل باطل میں آویزش، کشمکش، جھگڑا، لڑائی، ایک دوسرے کو مغلوب کرنے اور غالب آنے کا مسلسل عمل بھی پایا جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھیں پوری انسانی تاریخ میں حق اور باطل کا جھگڑا ہمیشہ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب کریم کی حکمت ہے، اور اس میں ایک بڑا سب سے بنیادی حکمت یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی آزمائش اور امتحان ہے۔ آپ کے ساتھ سچائی بھی ہے، باطل بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، آپ کسے قبول کرتے ہیں؟ باطل کو قبول کرنا کبھی اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، کبھی اہل باطل کی قوت محسوس ہوتی ہے کہ ادھر جائیں گے تو دنیا کی نعمتیں ملیں گی، چنانچہ آدمی اپنا دین بیچ دیتا ہے، ضمیر بیچ دیتا ہے۔ باطل کی طرف فرعونیت ہے، نمرودیت ہے، وقت کی طاقت ہے، سپر پاور دکھائی دیتی ہے، اور یہی کچھ لوگوں کا یہ اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے، یہ سوال بھی کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اہل حق ہیں تو پھر مسلمان جب ایمان والے ہیں، اللہ کے دین کے علم بردار ہیں، سچائی کے علم بردار ہیں، تو پھر مسلمانوں کو انحطاط، پریشانی، ذلت، خارج سے دوچار کیوں ہونا پڑتا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل باطل کو پیدا کیا؟ کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ غالب آ جاتے ہیں اہل حق پر، اہل حق مغلوب نظر آتے ہیں، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہر جگہ مارے ستائے جا رہے ہیں۔ ہاں، فکری جنگ ہو یا سیاسی جنگ ہو، عسکری لشکری جنگ، جس سے مسلمان ہر جگہ مارے پیٹے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر پر بھی اعتراض کرتے ہیں، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو اہل ایمان سے حق کے بارے میں اور اہل حق کے بارے میں جو وعدے کیے ہیں کہ حق ہی غالب آئے گا، اہل حق ہی غالب آئیں گے، ان پر شک بھی کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کی جو آویزش رکھی ہے، کشمکش رکھی ہے، یہ دراصل اسی امتحان اور فتنے کی بنیاد پر، اور جہاں تک حق اور اہل حق کی مغلوبیت کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتیں ہوتی ہیں، وقتی طور سے باطل اور اہل باطل غالب آتے ضرور ہیں کبھی کبھی، لیکن اکثر اس میں وجہ خود اہل حق کی کمزوریاں، کوتاہیاں، دین سے دوریاں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں غلبے، اللہ کی مدد اور رحمت کے جتنے اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے میں جب اہل حق کے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے تو وہ مغلوبیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات
اللہ کی مدد اور غلبہ اہل حق کے لیے بھی فوراً نہیں آتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر فوراً آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے نماز پڑھی اور آسمان سے روزی رزق اور آپ کی ضرورت کی چیزیں اترنے لگی، فرشتے آپ کی مدد کے لیے آنے لگے، تو پھر کھرا کھوٹا ظاہر ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشقتوں اور مشکل حالات سے گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، مکہ میں کیسی قسم پرسی کی زندگی تھی، مادی اعتبار سے کتنی بدحالی اور کمزوری کے حالات نظر آتے ہیں۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو اور آپ کو کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا۔ کیا اس بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برسر حق نہیں تھے، سچے رسول نہیں تھے؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے کہ اہل حق کو بھی حق پر قائم رہنے کے لیے کچھ پریشانیوں، مشقتوں سے گزارتا ہے، اور یہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ جب مشقتوں سے گزرنے کے باوجود وہ حق پر جمے ہیں، اس کا مطلب وہ بالکل کھرے ہیں، بالکل مضبوط ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو زخ اور ضرب لگی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئی۔ ان چیزوں کو تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی تقریباً کئی رکوع ہے، 2-3 رکوع، اس میں جو تبصرے اور ہدایات ہیں آپ غور کیجئے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے کیوں کیا، لِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو الگ کر لے، خالص کر لے، پرکھ لے، منافقین کو الگ کر دے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے یہ واضح ہو جائے، سچے مومنین کو اور دوسرے لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ یہاں یہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ مومنوں کو اللہ پر، رسول کے وعدوں پر کتنا بھروسہ ہے۔ مشقتیں آ رہی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے وعدے ہیں۔ اور حق اور باطل کی آویزش اور جھگڑے میں دنیا کے اندر جو جاری ہے، اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نازل کیے ہوئے حق، رسولوں کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ قرآن نے مختلف انداز میں ان باتوں کے الگ الگ مقامات پر حکمتیں بیان کی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو فتنے ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں، یہی دراصل ہماری آزمائش ہے، اور ان فتنوں میں جب ہم ناکامیابی کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب ہم پر مسلط کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے، جس کی اور بھی کئی حکمتیں ہیں، کہ اہل باطل کو اہل حق پر وقتی طور سے ہی صحیح غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اب 2-4 سال، چند سال ہم کو لمبا لگنے لگتا ہے، 20 سال 25 سال ہم کو بہت لمبی مدت لگتی ہے۔ یہ کوئی لمبی مدت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش قوموں کو کتنی لمبی لمبی مدتیں دی ہیں۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ کب تک فرعون کا ظلم و استبداد جاری تھا بنی اسرائیل پر؟ آپ جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد جو واقعہ پیش آیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، مدین گئے، مدین میں شادی ہوئی۔ شادی کے بعد بیوی کے والد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے، انہوں نے مہر کے طور پر 8 اور 10 سال کی اختیاری مدت رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اوپر، اور 10 سال مکمل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سے فرعون کے مظالم جاری تھے۔ آپ جوان بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، آپ نے ہجرت کی، وہاں ہجرت کرنے کے بعد 10 سال گزارا، 10 سال کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، اور پھر نبوت ملنے کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد جب فرعون کے روبرو آ کر حق اور توحید کا کلمہ پیش کیا، تو اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ فرعون نے انکار کیا، آل فرعون نے انکار کیا، اور 2-4 دن 2-4 مہینے کے بعد جو ہے اللہ کا عذاب آ گیا۔ لمبی مدت ملی۔ اس لمبی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نشانیاں معجزے کے طور پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی۔ 9 نشانیوں کا تذکرہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ عذاب کی شکل میں ایک چیز آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں فرعون اور آل فرعون کہ آپ دعا کیجئے یہ چیز ٹل جائے اور ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ٹلا، پھر سے وہ اپنی سرکشی پر قائم۔ بار بار یہ ہوا۔ کتنی لمبی مدت ہوئی اہل باطل کے غلبے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حجت پوری ہو گئی تو پھر پورا وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی، آپ بنی اسرائیل کو لے کر ساتھ چلے۔ پیچھے سے فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں، سمندر میں راستہ پیدا کیا۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل اس دریا کے پار چلے گئے، آل فرعون اس کے بیچ گئے اور ڈوب گئے، غرقاب ہو گئے. کتنی لمبی پیریڈ گزرا. یہ جو موسیٰ فرعون اور آل فرعون کے ڈوبنے سے پہلے تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پیش کرنے سے لے کر اس مدت تک کتنا لمبا وقفہ. اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً نہیں آتی. غزوہ بدر میں بھی لوگوں نے یہ، ابھی ہم لوگ اس پر گفتگو کر رہے تھے خطبوں میں، یہ ایک بہت بڑا سبق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، آخر میں بالآخر اللہ کی طرف سے اجازت ملی. فوراً اللہ کی مدد نہیں آئی. آپ وہاں سے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد ایک معاشرے کی تشکیل کی، ساری دنیاوی اعتبار سے تدابیر اختیار کی، قوت جمع کی، معاشرہ تشکیل دیا دین کی اور توحید کی بنیاد پر. پھر اس کے بعد 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں بھی میدان جنگ میں جاتے ہوئے ساری تدابیر اختیار کر رہے ہیں، سب بندی کر رہے ہیں، جنگی لباس پہن رہے ہیں، ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ سامنے لانے کے بعد، دشمنوں کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. قرآن نے کہا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کب کی؟ اپنی ساری محنت، مشقت اور تدابیر اختیار کرنے کے بعد. اسباب کو بھی اختیار کیا، یعنی ظاہری اسباب کو اور شرعی سبب کو، قلبی سبب کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور فریاد، مدد طلب کرنا، ان دونوں کو اکٹھا کیا. تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی آخرت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو فتنہ امتحان والا ہے، یہ بندے کو دراصل کھرا اور کھوٹے میں فرق کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے بندے کے لیے. 5واں معنی فتنہ بمعنی آگ سے جلانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، یہاں مراد ہے کہ انہیں آگ سے جلایا. ہاں. 6واں معنی الفتنۃ بمعنی القتل، فتنہ قتل کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے ان خفتم ان یفتنکم، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی قتل کر دیں گے. 7واں معنی کہ الفتنۃ بمعنی الصدود، فتنہ اللہ کے راستے سے روکنے کے معنی میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ مائدہ میں وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، تم اس بات سے ہوشیار رہو، بچو کہ وہ تمہیں راہ حق سے روک دے میں، فتنے میں ڈال دے میں، یعنی سچائی سے روک دے میں. 8واں معنی الفتنۃ بمعنی الضلالہ، فتنہ بمعنی گمراہی اور ضلالت کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. یہاں فاتنین ہے ضالین کے معنی میں ہے، گمراہ کرنے والوں کے. تم اس پر جو ہو تو گمراہی کے شکار نہیں ہو، دین حق پر ہو. 9واں معنی الفتنۃ بمعنی المعذرہ، فتنے کے معنی معذرت کے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. قیامت کے دن یہ مشرکین کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ان کا فتنہ، ان کی معذرت اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار، ہم لوگ مشرک تھے ہی نہیں. اپنی شرک کو جھٹلائیں گے کہ دنیا میں ہم نے شرک کیا ہی نہیں. تو ان کا فتنہ اس دن یہ ہوگا، یعنی ان کی معذرت یہ ہوگی. 10واں معنی الفتنۃ بمعنی التسلیط، یعنی مسلط کرنا. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے پروردگار ہم کو کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، یعنی کافروں کو ہم پر اس طرح مسلط نہ کر دے کہ وہ ہمارے جان اور ایمان کے لیے وبال بن جائیں. اسی طریقے سے 11واں معنی بتایا الفتنۃ بمعنی المفتون، یعنی المجنون، فتنہ بمعنی مفتون کے، پاگل، دیوانے اور مجنون کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون مفتون ہے، فتنے میں مبتلا ہے، یعنی کون پاگل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی مخالفت کرنے والے. اس طریقے سے 12واں ایک معنی بتایا کہ یہ جو آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہاں کچھ لوگوں نے فتنے کا معنی گناہ کیا ہے، یہ 12واں معنی ہے. ایک 13واں معنی بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ فتنے کا معنی بیماری ہوتا ہے. یفتنون فی کل عام مرۃ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين، کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان بیماری میں. کچھ لوگوں نے قحط وغیرہ کی بھی تفسیر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے. ایسے ہی فتنے کے معنی معافی، فتنے کے معنی
شہر سے نکال دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ فتنے کے چند معانی میں نے بیان کیے کہ قرآن و حدیث میں ان معانی اور مطالب میں استعمال ہوئے ہیں۔ شبہات کا فتنہ جو ہمارا عنوان ہے کہ ایسی چیز کا فتنہ جس کی وجہ سے انسان آزمائش میں پڑتا ہے، جو شبہات کی شکل اور حیثیت رکھتے ہیں۔ دراصل فتنے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک شبہات کے، ایک شہوات کے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفتنۃ نوعان، فتنے دو طریقے کے ہیں۔ فتنۃ الشبہات، ایک شبہات کے فتنے، وہی اعظم الفتنتین، اور دونوں فتنوں میں یہ بڑا فتنہ ہے۔ ہم لوگ جو یہ عنوان اختیار کر کے اسے بیان کر رہے ہیں، اہل گجرات نے جو اس پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا تھا، اس کے سمجھنے اور جاننے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے۔ ہمارے بریق الجمان کے درس میں ابھی نواقض ایمان پر بحث شروع ہونے والی ہے اگلے جمعرات سے انشاءاللہ۔ وہ بھی دراصل اگر غور کریں تو ایمان کو توڑ دینے والی جو چیزیں ہیں وہ کفر، نفاق، شرک، جس کو ہم اکبر کہتے ہیں، کفر اکبر، شرک اکبر، نفاق اکبر، بدعات اور خرافات جو دین اور شریعت سے دور لے جاتے ہیں، جو عقیدے کی گمراہی پیدا کرتے ہیں، ان کا تعلق شبہات سے ہے۔ یہ فتنہ جو شبہات کی شکل میں آتا ہے، ابھی میں آگے بیان کروں گا کہ آج ہمارے گرد و پیش میں کتنا عام ہے، مختلف مسالک کی شکل میں ہر طرف شبہات کے فتنے عام ہیں، اور اس فتنے کے تعلق سے ہم اور آپ جو ہے توجہ نہیں دیتے۔ ایک عام مسلمان جس طریقے سے سود پیاز کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور عام سے عام انسان بھی اس کے تعلق سے کسی قدر چوکنا رہتا ہے، سمجھتا ہے، چوری کو، زنا کو، بدکاری کو، بے حیائی کو برا سمجھتا ہے۔ یقیناً یہ برائیاں ہیں، لیکن جو شبہات ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ عظیم درجہ۔ شبہات کی بنیاد پر آدمی منافق بن جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے۔ ابھی ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں کہ میلاد نبی کے نام پر، تصوف کے نام پر، تحریکیت کے نام پر، اور دوسرے بہت سارے مسالک اور افکار کے نام پر کوئی شخص جو ہے وہ کربلا اور یزید کی بحث کو چھیڑتا ہے۔ ہاں، ان بحثوں میں پڑھنے کے بعد جو گمراہی اس کو گھیرتی ہے وہ شبہات کے فتنے سے عبارت ہے، تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی ہے۔ حضرت امام شافعی کا ایک مشہور قول آپ اندازہ لگائیے کہ جو انہوں نے کہا کہ دونوں فتنوں میں شبہات کا فتنہ بڑا فتنہ ہے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کے ساتھ ملے، شرک کے علاوہ دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام اپنے نامہ اعمال میں لے کر اللہ سے ملے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہوا، خواہش اور بدعات کے گناہ کے ساتھ ملے۔ یعنی ایک شرک کو ہٹا دیجئے، امام شافعی کے اس قول کا مطلب یہ ہے۔ تو آدمی کو جس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اللہ کے پاس میں جاؤں تو کس چیز سے صاف ستھرا رہوں، ہوائے نفس سے، شبہات کے فتنے میں پڑنے سے میں بچا رہوں۔ باقی دوسرا کتنا بھی گناہ کیا ہو، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرنے میں ہم بے باک ہو جائیں۔ ہاں، یہ دونوں گناہوں کے سلسلے میں شدت بتائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں نقل کیا کہ میں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاؤں، ہاں، لأن احلف، ہاں، باللہ، ہاں، کاذبا، اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، اللہ کے نام کی، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ اللہ کی قسم میں ایسا ایسا کروں گا، یہ کہہ کر میں کوئی جھوٹ بولوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سابقون الاولون، علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لینا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی سچی قسم کھائیں، فلاں بزرگ کی قسم، بابا کی قسم، سر کی قسم، ابا کی قسم، امی کی قسم، جیسا ہمارے یہاں غیر مسلموں کے یہاں ہوتا ہے، اور فلموں، ٹی وی سیریلز کو دیکھ کر ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں بھی بہت سارے جاہل مسلمان مرد و خواتین اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کہی؟ اللہ کے نام پہ اگر کوئی قسم کھا کے جھوٹ بول رہا ہے
تو یقیناً اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے کا مطلب اگر جان بوجھ کے کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے دنیا ہی میں اس کا عذاب وبال آئے اور اس کا گھر تباہ ہو جائے. اہل علم کہتے ہیں یہ بھی چھوٹا گناہ نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا گناہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائے. یہ شرک ہے. کسی دوسرے کو اللہ کا مقام دینا ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ شبہات کا فتنہ ہے. اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا شبہات کے فتنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس سے عقیدے کی خرابی ظاہر ہو رہی ہے. اور آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ شہوت کا فتنہ ہے، شبہے کا فتنہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ شبہات کا فتنہ زیادہ عظیم اور زیادہ بڑا ہے جو علامہ ابن قیم نے یہاں بیان کیا. دوسرا فتنہ ہے فتنۃ الشہوات، شہوتوں کا فتنہ. کبھی کبھی کسی بندے کے اندر یہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں، شبہات کے فتنے بھی، شہوات کے فتنے بھی. یعنی عقیدے بھی خراب ہیں، اخلاقیات بھی بگڑی ہوئی ہے، دونوں برائیاں ہیں. کبھی دونوں میں سے صرف ایک ہوتا ہے اور بیسیوں اقوال سلف کے بلکہ سینکڑوں اقوال ملیں گے. جیسا کہ میں نے ابھی امام شافعی کا قول بیان کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ ایک ایسا آدمی جو توحید پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے اور ساتھ ساتھ فاسق و فاجر ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے لیکن عقیدے کی خرابی اس کے اندر نہیں ہے، ایسا آدمی زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو نیکیاں تو کرتا ہے لیکن عقیدہ خراب ہے. میرے بھائیوں اس بات پر غور کیجیے، آج ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ارد گرد میں ہیں جو فضائل پر عمل اور محنت کے نام پر صبح اور شام ذکر و اذکار میں، دین کے کاموں میں لگے ہیں. ذکر و اذکار کر رہے ہیں، فلاں کام کی یہ فضیلت ہے، فلاں کا یہ فائدہ ہے. صبح اور شام ذکر و اذکار اور بہت ساری نیکیاں انجام دے رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا بگڑا ہوا ہے. شیطان کا کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ محنت تو دین کے نام پہ کروا رہا ہے اور ان کو اس بات کا اطمینان دلا رہا ہے کہ آپ اتنے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، ہاں نیکیوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن شرک کروا کے عقیدے اور شبہے کی خرابی اور فتنے میں مبتلا کر کے ان ساری نیکیوں پر پانی پھروا دیتا ہے. اسی لیے شاہ اسماعیل کا تقویت الایمان میں بڑا شاندار سنہری حروف میں لکھنے والا ایک جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاسق فاجر موحد لاکھوں درجہ بہتر ہے متقی پرہیزگار مشرک سے. فاسق فاجر یعنی وہ انسان جو توحید پر ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا نہیں، اس کی توحید ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہ بات جو میں ائمہ اور علماء کے اقوال میں نقل کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے. حدیث قدسی حسن درجے کی امام ترمذی نے لمبی نقل کی، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے بنی آدم، تم اگر زمین اور آسمان بھر کر گناہ لے کر آؤ گے لیکن اس حالت میں کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، شرک سے صرف صاف ہو، اور آسمان اور زمین یا پوری زمین بھر کر، ایک روایت میں ہے کہ زمین بھر کے اگر گناہ لے کر آؤ گے تو میں صرف شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت اور معافی کے ساتھ تجھ سے ملوں گا قیامت کے دن. صرف ایک شرط ہے، شرک نہ ہو. یہ شرک نہ ہو، دراصل شرک کہاں سے آتا ہے؟ شرک اور کفر، جب ہم شرک کہتے ہیں شرک اکبر تو اس میں کفر و نفاق کی ساری شکلیں شامل ہیں، یعنی یہ عمومی معنی میں ہے، اصطلاحی طور پر ہم فرق کرتے ہیں ان کے اندر. تو شرک نہ ہو سارے گناہ معاف ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ کہ دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. ان اللہ لا یغفر، یہ بھی قرآن نے کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. تو علامہ ابن قیم کی بات پھیلتی جا رہی ہے. میں پیش کرتا ہوں کہ شبہات کا فتنہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، شبہات کا فتنہ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بصیرت اور علم کی کمزوری کی وجہ سے. میں یہاں علامہ ابن قیم کی بات کو کاٹ کر روک کر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک آیت کی تفسیر کے تناظر میں ایک بات بیان کر، لمبی الجواب الصحیح میں نصارہ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک بحث کی کہ جن لوگوں کے پاس قرآن ہے، کتاب ہے، وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس کتاب یا قرآن نہیں ہے، ہاں
زیادہ عقل مند، زیادہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں. آج دنیا میں ایک بیچ میں جملہ مترجہ کہوں جو اسی سے جڑی ہوئی بات ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں کو لوگ علماء کو کمتر سمجھتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا لوگ، مرعوب لوگ. ارے یہ علماء یہ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. خاص طور سے علماء ربانیین کے بارے میں، ان کے مقام سے یہ لوگ ناواقف ہیں، مرعوبیت اور جہالت کا شکار ہیں، جو علماء کی بے عزتی کرتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں علامہ ابن تیمیہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الجواب الصحیح، اس کو اگر مکمل آپ پڑھیں گے تو بڑی پیاری بحث، لمبی چوڑی ایک پورا باب ہی ہے کہ دنیا میں جو مشرکین اور کفار ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب اور نبوی تعلیم نہیں ہے، ان کے یہاں آپ کو عقل، شعور، حکمت اور دانش کی باتیں اہل کتاب کے مقابلے میں کمزور ملے گی. اہل کتاب ان سے بہتر ملے گی. اہل کتاب میں قرآن کو ماننے والے یہود نصارہ سے زیادہ بہتر ملے گی. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ترقی یافتہ قوم یورپ اور امریکہ کی کہلاتی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا کے بہت سارے علوم و فنون میں آج اہل یورپ بہت آگے. مجموعی اعتبار سے یہ بات صحیح نظر آتی ہے کہ اس سطح پر ہتھیاروں میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو الہیات ہیں، عقائد کے علوم ہیں، زندگی گزارنے کے آداب اور اصول ہیں، بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں اور کہیں احساس کمتری کے شکار نہ ہوں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک ہندو فلسفی کا جواب نقل کروں. اس نے جواب دیا، ایک مسلمان کو جواب دینا چاہیے اس سے بڑھ کر. کسی انگریز نے ایک ہندو فلسفی سے کہا کہ آج ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی اور ترقی ہے کہ ہم آسمان میں پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہیں، پانی میں مچھلیوں کی طرح تیر سکتے ہیں. تو اس ہندو نے جواب دیا کہ بالکل سچ کہا آپ نے، کہ آپ نے اتنی ترقی تو کر لی کہ آسمان میں پرندوں کی طرح پرواز کر سکتے ہیں، اڑان بھر سکتے ہیں، اور پانی میں آبی حیوانات کی طرح غوطے لگا سکتے ہیں، تیراکی کر سکتے ہیں، کئی دن پانی کے اندر رہ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود زمین پر آپ کو انسانوں کی طرح جینا، چلنا پھرنا، زندگی بسر کرنا نہیں آیا، زندگی کا سلیقہ نہیں آیا. ایک ہندو فلسفی نے جواب دیا. اس کو میں علمی بنیاد پر علامہ ابن تیمیہ کی بحث کا نچوڑ کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ آج بھی ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ دور میں دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، ڈاکٹر، ماہر فلکیات ہو، کوئی بڑے سے بڑا وکیل اور جج ہو، زمین کی پیمائش کرنے کا ماہر ہو، کسی بھی فن کا ماہر ہو، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ زندگی گزارنے کے آداب، عقائد، آخرت، دین اور ایمان کے سلسلے میں آپ کو سب سے اعلیٰ مقام پر قرآن اور حدیث کے جاننے والے علماء نظر آئیں گے بلا تفریق. جتنا بہترین اصول، ضابطہ، ذہانت، آپ کو اس معاملے میں بہترین اقوال، زندگی کی بہترین رہنمائی علماء دین سے، وہ علماء دین جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، جتنا بہتر رہنمائی آپ کو یہ کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی دانشور، کوئی سائنٹسٹ، کوئی محقق نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ نے بتایا اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو ماننے کی جو برکت اور اس کی بنیاد پر جو انسان کی بصیرت اور فہم کھلتی ہے، وہ اس سے محروم ہونے کی شکل میں انسان کو وہ بات نہیں ملتی. آج آپ ایک معمولی سے کالج میں جائیے اپنے شہر میں، ارد گرد میں، اور وہاں کے ٹیچر سے، وہ چاہے غیر مسلم ہو، پوچھئے کہ جو مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں، غیر مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں میں آپ کو زیادہ بہتر عقل اور شعور، فہم، فراست کے اعتبار سے مجموعی طور سے کون لوگ نظر آتے ہیں؟ تو بلا تردد وہ جواب دیں گے، میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان بچے ذہانت اور فہم میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. پوری دنیا میں آپ کو یہ بات ملے گی. کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایسے مسلمان، کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے فلاسفہ مسلمان جن کا آج نام ہے، ان کو مسلمان تو گمراہی کا فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے اندر نفاق تھا، شرک تھا، کفر تھا، الحاد تھا، جیسے ابو علی سینا اور اس کے ہم مشرف فلاسفہ عقیدے کے سلسلے میں گمراہی کا شکار ہو گئے. تو علامہ ابن تیمیہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہاں تک کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن و حدیث کو ماننے، پڑھنے، پڑھانے والے ایسے فلاسفہ جن کو مسلمان منافق یا نفاق سے متہم کرتے ہیں، کفر اور الحاد سے متہم کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو علوم و فنون کے معاملے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بلندی پر نظر آئیں گے
دراصل قرآن اور حدیث کو جس شکل میں بھی وہ مانتے ہیں اس کے ماننے کی وجہ سے، برکت سے۔ تو اسی تناظر میں علامہ ابن تیمیہ نے ایک بحث کی کہ دانشوروں نے، دنیا کے صاحب عقل اور شعور نے کچھ چیزوں کو جائز، کچھ چیزوں کو ناجائز قرار دیا۔ یہ ہمارے موضوع سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کی اہمیت سمجھیں گے کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب کا ماننے والا، ہر حکومت کو چلانے والا کچھ چیزوں پر پابندی لگاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اور یہ چیز صحیح ہے بلکہ یہ اچھی ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض امور میں ہم کو پیمانوں کا فرق ملے گا کہ کوئی چیز کہیں گناہ ہے اور کہیں گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں عوامی مقامات پر مرد اور عورت تعلقات قائم کریں یہ جرم ہے، یورپ میں یہ جرم نہیں ہے۔ ہاں، بوس و کنار کرنا، ہاں وہاں کوئی ایسا کر رہا ہے اور کوئی کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنا جرم ہے، یہ ان کی آزادی کے خلاف ورزی ہے، ان کا حق ہے۔ تو ایسے کچھ پیمانے ہیں۔ تو بعض چیزوں کا علامہ میں بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ پیش کروں کہ بعض معاملات میں تو کہیں کہیں کچھ اختلاف ملے گا، کچھ مذاہب میں اختلاف ملے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سارے مذاہب نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ چیز غلط ہے۔ کسی پر ظلم کرنا مثال کے طور پہ، جھوٹ بولنا مثال کے طور پہ، اکثر حالات میں ہر مذہب اس کو غلط کہتا ہے، کچھ استثنائیات الگ ہیں۔ ہاں، بعض مذہب ہے جیسے جھوٹ بولنا، دنیا میں شیعوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، برہمنوں کے یہاں، مجوسیوں کے یہاں زیادہ تر شکلوں میں جائز بلکہ نیکی ہے، تقیہ کے نام پر۔ اور تقیہ اور نفاق میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہے وہ نہیں۔ خیر، وہ میں دوسری بحث میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ فرق نظر آتا ہے، لیکن سب سے کامل شکل میں کن چیزوں کو حرام قرار دیا جائے، منع کیا جائے، کن چیزوں کو جائز قرار دیا جائے، اس کی سب سے بہترین مضبوط حد بندی کے ساتھ اگر کہیں تعلیم ملے گی تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ملے گی، اور انبیاء کرام کی تعلیم میں بھی آپ کو سب سے کامل مکمل جو ملے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن کی شریعت۔ انہوں نے چند چیزوں کا ذکر کیا کہ بعض اخلاقیات ہیں کہ اس کو کچھ لوگ جائز اور کچھ حالت میں ناجائز کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چار چیزیں اس آیت میں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ میرے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے فواحش کو، فاحشہ کی جمع فواحش، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ یا وہ گناہ جس میں بے حیائی ہو، فاحشہ۔ بے حیائی کی کئی شکلیں، قرآن نے کئی عمل کو بے حیائی کہا ہے۔ کوئی محرم رشتہ دار سے شادی کرے اس کو قرآن نے فاحشہ کہا ہے۔ ہاں، جیسے کچھ لوگ جاہلی زمانے میں باپ کا انتقال ہو گیا تو اپنے باپ کی بیوی سے، جو سوتیلی وغیرہ ہوتی تھی، اس سے شادی کر لیتے تھے، اس کو قرآن نے فاحشہ کہا۔ مرد کے تعلق، لواطت کو قرآن نے فاحشہ کہا، زنا کو قرآن نے فاحشہ کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے میں جب براءت کی آیتیں نازل ہوئی تو زنا کی خبر کو لوگوں میں عام کرنے کو فاحشہ کہا۔ تو یہ سب فواحش میں شامل ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی فاحشہ کہا جائے گا۔ تو میرے رب نے فواحش کو ما ظہر منہا، اس میں سے جو ظاہر ہیں، یعنی جو اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہیں، وما بطن، اور جو پوشیدہ اور چھپ چھپا کر کیے جاتے ہیں، سب کو حرام کیا۔ ایک بے حیائی آدمی جو ہے چھپ کر کرتا ہے، خاموشی سے جو ہے وہ عشق اور محبت کے تعلق قائم کرتا ہے، چھپ کر موبائل سے کوئی لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے بات چیت کر رہا ہے، معاشقے کی، ناجائز تعلق کی، تو یہ پوشیدہ فاحشہ ہوا۔ اور کھل کر علانیہ طور پر کوئی زنا کرے، محرم سے غیر رشتہ دار سے شادی کرے، ننگے ڈرامے کرے، ننگی تصویریں چھاپتا ہے کتابی شکل میں، مضمون کی شکل میں، فلمیں بناتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تو یہ علانیہ فاحشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فواحش کو اللہ نے حرام کیا، والاسم، اور گناہ کو، یہاں آیت میں جس سیاق میں آیا ہے، گناہ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے کہا جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم کو اس بات سے برا لگے کہ لوگ اس کو جانیں گے تو برا محسوس ہو، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، یہ اللہ کے رسول نے گناہ کی تعریف کی۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہت
ان یطلع علیہ الناس، اور تم کو یہ بات ناگوار لگے کہ لوگوں کو اس کی خبر ملے، لوگ اس پر مطلع۔ ایک تو یہ تعریف ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ یہاں گناہ سے مطلب وہ گناہ ہیں، وہ غلطیاں ہیں جس سے انسان کا خود کا نقصان ہو، دنیا یا آخرت کا خود کا نقصان ہو، کیونکہ اگلے والے گناہ کے بارے میں کہا والبغی بغیر الحق، اور اللہ نے ناحق ظلم اور زیادتی کو بھی حرام کیا میرے پروردگار نے۔ تو گناہ وہ ہے جس سے اپنا نقصان ہو، بغی وہ ہے جس سے دوسرے کا نقصان ہو، دونوں حرام۔ فواحش کو، ظاہری باطنی فواحش کو میرے رب نے حرام کیا، گناہ کو حرام کیا، ناحق ظلم اور زیادتی کو، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو کچھ چھین لیا، ہاں کسی کو ظلم زیادتی کا نشانہ بنایا، ہاں اپنی سلطنت اور حکومت قائم کرنے کے لیے کہ فلاں آدمی کام کر رہا ہے اس کو روکو ورنہ میری سرداری مصیبت میں آئے گی، ہاں یہ لوگ رفاہی کام کر رہے ہیں، ہماری جماعت میں ہمارا نام ہونا چاہیے، تو وہ لوگ اگر واعظ و نصیحت کا کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، تو ان کو روکو، ان کے ادارے کو ختم کرو۔ یہ ناحق ظلم ہوا، اس کو بھی میرے رب نے حرام کیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، میرے رب نے اس بات کو بھی حرام کیا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، ایسا شرک جس پر اللہ نے کوئی سلطان، کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک کے ناحق ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ توحید کی انتہا بے شمار دلیلیں ہیں، گن نہیں سکتے ہم، دنیا کی ہر چیز توحید کی دلیل ہے، اور شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ مشرک سے شرک کی دلیل پوچھئے تو آئیں بائیں شائیں کرے گا، وہی شبہات پیش کرے گا، باپ دادا کرتے آئے ہیں نا، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ایسی ان کی فضیلت ہے کہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، ہاں کرامت کھیلتے تھے، تو پھر ان سے ہم مانگے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں یہ شبہات ہے، ہاں کہ ہم ان کو وسیلہ لگا کے دعا مانگے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قوم نوح علیہ السلام کے لوگوں نے یہ جو عقیدہ اختیار کیا نا کہ ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ہم ان کی قبر پہ جائیں گے، ان کو ذریعہ بنا کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، یہ جو اس خیال میں پڑ گئے، یہی شبہ تھا، شبہ کا فتنہ تھا جس کی بنیاد پر وہ شرک میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے یہ بھی حرام کیا کہ تم شرک کرو، ایسا شرک جس پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ اس آیت میں جن برائیوں کا ذکر ہے، علامہ ابن قیم اور بعض علماء نے کہا کہ درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر کی طرف اس میں برائیاں بیان کی گئی ہے، اور ہر پہلی والی جو گناہ، پہلا والا جو حرام کردہ گناہ ہے، ہاں اس کے بعد والی اس کی ماں ہے، اس سے بڑی ہے، فواحش اس سے بڑھ کر عام گناہ کے مقابلے میں اس سے بڑا ظلم ہے، ظلم سے بڑا شرک ہے، شرک سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بے علم کوئی بات کہنا۔ یہاں سوال کریں گے اب تک تو ہم یہ سنتے آئے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہاں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لا علمی کے ساتھ کوئی بات کہنے میں شرک بھی شامل ہے، شرک بھی ہے اور شرک سے زائد چیز بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں، اس لیے وہ شرک سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر شرک نہ ہو تو اللہ پر صرف کوئی بات منسوب کر دینا وہ اس درجے کا گناہ نہیں ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ کی میں بات نقل کر رہا تھا کہ اس میں فہذہ الاربعہ، یہ چار چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ تحریم مطلق ہے، مطلقاً حرام ہے، ہر حال میں ہر جگہ حرام ہے، ہاں وَلَمْ يُبِحْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ، مخلوق میں سے اللہ نے ان چاروں میں سے کسی بھی چیز کے، کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں کیا، کسی کے لیے ان چیزوں کو، فواحش اور اسم، بغی بغیر الحق، شرک اور اللہ پر بے علم جہالت کے ساتھ کوئی بات کہنا، مخلوق میں سے کسی کے لیے ولا فی حال من الاحوال، کسی بھی حالت میں، حالات میں سے کسی بھی حالت اور کنڈیشن میں انسان ہو، کسی بھی حال میں ان میں سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں خون کو حرام کیا، مردار کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، سور کے گوشت کو، گوشت کہا اس لیے کہ زیادہ وہ استعمال تھا، پورا خنزیر حرام ہے۔ تو ان کا معاملہ الگ ہے، اس کو بھی حرام کیا، لیکن بعض حالتوں میں، اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ کسی حالت میں حرام ہے اور کبھی کبھی بعض حالتوں میں اس کو مباح کر دیا گیا۔ جان اگر آپ کی جا رہی ہے، مجبور ہو گئے ہیں، اگر آپ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے،
تو خنزیر کا گوشت یا مردار کا گوشت یا خون آپ اتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں جتنی سے آپ کی جان بچ جائے. جی بھر کے پیٹ بھر کے نہیں, راشن رکھ کے اسٹاک رکھ کے نہیں, اتنا جتنی ضرورت ہے جان بچ جائے. یہ ایک حالت میں یہ ناجائز چیزیں جائز بن جاتی ہیں, لیکن شرک کو کسی بھی حالت میں جائز نہیں کیا. وہ جو تقیتاً اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا, وہاں بھی دل میں ایمان اور توحید رکھنا ضروری ہے, کوئی وہاں اعتراض نہ کرے. کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَرْبَعَ, یہ چار چیزیں جو اس آیت میں سورہ اعراف کی جو ہم نے پڑھی, فواحش, اثم, بغی بغیر حق, کہا کہ یہ چار چیزیں جو ہے مطلقاً حرام ہیں, ہر حال میں حرام ہیں. اب یہاں علامہ ابن تیمیہ نے جو بات کہی, میں اسی کے لیے میں نے یہ اقتباس پیش کیا کہ فواحش کا تعلق, اس میں جن گناہوں کا ذکر ہے, اس میں فواحش کا تعلق شہوت سے ہے, شہوات سے. ہاں, اور بغی کا تعلق غضب سے ہے. اگر عمومی سطح پر دیکھیں تو یہ بھی شہوت کے ضمن میں آئے گا. انسان کی نفسانی خواہشات, شہوات, لذتیں. فواحش میں لذت ہوتی ہے عموماً, تو ان گناہوں کی طرف آدمی رغبت رکھتا ہے جس میں اسے مزہ آتا ہے. جوا کھیلنے میں مزہ آتا ہے, زنا کرنے میں بظاہر مزہ آتا ہے, تو اس میں شہوت کا دخل ہوتا ہے. پیسے کی لالچ ہے, لالچ کی وجہ سے آدمی حلال حرام کی تمیز کھوتا ہے, تو یہ شہوت سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں فواحش. بغی جو ہے دوسروں پر ظلم کرنا, یہ غضب سے تعلق رکھتا ہے, انسان کی جو نفسیات میں غضب اور غصہ ہوتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. شرک جو ہے وہ عدل کی اصل, عدل کی بنیاد کے بگاڑ کا نام ہے, اور شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا, یہ علم میں فساد کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کو دو قسموں میں بانٹیں تو پہلی دو تین چیزیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس کا تعلق شہوات سے ہے, فتنہ شہوات سے, اور آخری کی دو چیزیں شرک اور القول علی اللہ بغیر علم, بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات کہنا. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں, نبی نہیں ہے, بغیر علم کے اللہ پر بات کہہ رہا ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر علم کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حلال کیا, فلاں چیز کو حرام کیا, جبکہ اس کا علم نہیں ہے آپ کو. یہ اللہ پر بغیر علم کے بات کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ حدیث کے نام پر آج حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں, جبکہ وہ جھوٹی ہے, من گھڑت ہے, اقوال ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث بول کر بیان کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دراصل اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے رسول کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے, وحی سے کہتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی. تو آپ اللہ کے رسول کی جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنا, بغیر علم کے کوئی بات کہنا, دعویٰ کرنا اور شرک کرنا, یہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدل کو خراب کرتی ہے اور علم کی خرابی کی بنیاد ہے. یہ شبہات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے, شبہات کے فتنے سے پیدا ہوتی ہیں. اور یہ چاروں چیزیں, شہوت, غضب, عدل اور علم کا فساد, یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے گناہ ہیں. اس لیے ان چاروں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں پر ہر حال میں حرام اور ممنوع قرار دیا. علامہ ابن قیم کی عبارت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ تفصیل سننے کے بعد آپ کو اور ہم کو اندازہ ہوا ہوگا کہ شبہات کا فتنہ کتنا خطرناک ہے. ہاں, میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں اس مقام پر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اکتاہٹ محسوس ہو, ذرا علمی انداز کی شاید گفتگو ہوگی. ہاں, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں اگر کوئی عید میلاد النبی منا رہا ہے, تصوف کے نام پر کوئی بدعتی بیعت کر رہا ہے, کوئی وحدت الوجود کے عقیدے کو مان رہا, کوئی تحریکیت کے نام پر شیخ حسن البنا کے اقوال کو مان کر اللہ کے اسماء اور صفات میں تفویض کا قائل ہے, خارجیت کو مان رہا ہے, عید میلاد کو منا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا رہا ہے نعتیہ کلام پڑھ کے. شیخ حسن البنا نے بھی آج جمعہ میں نے کچھ ایک شعر پیش کیا کہ اللہ کے رسول کو بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم محفل میلاد میں ہیں, ہمارے حبیب جو ہے احباب کے ساتھ حاضر ہو گئے اور جو کچھ ہم سے گناہ ہوا ہے, ہو رہا ہے, اس کو وہ معاف کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کو گناہوں کو معاف کرنے والا بنا دیا. تو ان کے یہاں یہ باطنیت کی جتنے عقیدے کی خرابی ہے, رافضیت کے جتنے عقیدے رافضیوں کے ہیں, اور ہمارے یہاں تک اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں جو انحراف پایا جاتا ہے, مسلمانوں میں جو قبر پرستی پائی جاتی ہے, بدعتیں پائی جاتی ہیں,
شرکیات اور کفریات پائے جاتے ہیں، مختلف مسلکوں کے نام پر عقائد کا انحراف جو پایا جاتا ہے، یہ سب کے سب شبہات کے فتنے۔ ابھی ہمارے ہاں کچھ نوجوان ملے 2 روز پہلے 3 روز پہلے، شیخ عبدالحمید کا اندور سے فون آیا کہ ہمارے کچھ نوجوان پاکستان کے مرزا علی انجینئر سے بڑے متاثر ہیں، اور اس کی تقریریں سننے کے بعد وہ یزید پر اعتراض کر رہے ہیں، اتنا شدید اعتراض کہ ہمارے یہاں 2 گروپ بن گئے، ایک ان کی مخالفت کر رہا ہے، ایک ان کی موافقت کر رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ شبہات کا فتنہ۔ وہ علی اصغر انجینئر، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، شاید آج کے درس میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں کو شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کے داخلی اسباب تو ہیں ہی، خارجی طور پر مسلسل، یہ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، یہود نصارہ دشمنان اسلام سب کے سب متفق ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے، اور اس کے نشانہ بنانے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک لشکری جنگ جس کو الغزو العسکری کہا جاتا ہے عربی میں، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں بڑی لمبی چوڑی اعداد و شمار کے ساتھ تاریخ کا بیان کیا گیا ہے، موجودہ تاریخ کو، کہ کس طریقے سے مسلمان ملکوں اور سماج پر جہاں جہاں اسلام کا کچھ غلبہ ہے، لوگوں نے حملے کر کے، نہ صرف یہ کہ ہم کو صرف خبروں میں اتنا بتایا جاتا ہے کہ اربوں کے تیل قدرتی ذخائر پر جو ہے قبضہ کرنا ان کا مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں دنیا کے سامنے آ نہیں پاتا۔ عراق میں جب امریکہ اور اس کے لشکریوں نے، اتحادیوں نے حملہ کیا نا، تو یہ خبر لوگوں نے ہائی لائٹ نہیں کی، لوگوں نے جانی نہیں کہ سب سے پہلے وہاں کے جو علماء عراقی فوج کے ساتھ آئے تھے، مختلف فنون کے ماہرین، پروفیسرز، انہوں نے عراق کے بڑے بڑے مکاتب، یعنی جس کو لائبریری ہم کہتے ہیں، جس کی آج ہمارے یہاں اہمیت نہیں رہ گئی، اب مسلمانوں کے گھروں میں کتابیں کم ہوتی ہیں، کتابوں کے لیے امام شافعی، امام بخاری، ائمہ سلف جو ہیں وہ اپنے کپڑے بیچ کر کتاب خریدتے تھے، اس کی قیمت اتنی تھی۔ اور آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ کتابیں، اچھی اچھی کتابیں ہم ردی میں بیچ دیتے ہیں کہ ارے یہ بلا وجہ پڑھی ہے، کیوں؟ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ قرآن تک ہمارے یہاں جزدانوں میں پڑا رہتا ہے، بہت کم کھلتا ہے، دوسری کتابوں کی بات ہی کیا۔ علامہ اقبال نے اسی کو افسوس کیا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا، دل پھٹ جاتا ہے دیکھ کر کہ ہمارے آبا و اجداد نے زندگیاں کھپا کر علم و تحقیق کی، میں ترقی کی، کتابیں لکھی، نتائج نکالے، دنیا کو علم کا تحقیق کا راستہ بتایا، اور آج ہم اخلاف ہیں کہ علم سے ہم دور ہو گئے، کتابوں سے دور ہو گئے۔ اب ہماری لکھی ہوئی کتابیں یورپ والے لے جا کر اس پر اپنا ٹھپا لگا رہے ہیں، اپنی تحقیق کا کام کر رہے ہیں، اور ان کا نام ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں ترقی کرنے والے۔ اندلس کے مسلمانوں کے کالج یونیورسٹیوں میں فرانس اور یورپ کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ 800 سال تک دنیا میں جو بھی ایجاد ہوئی مسلمانوں نے کی۔ بہرحال اس تفصیل سے قطع نظر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جنگیں کی گئی تو ان کے مقاصد کیا تھے، شاید ہم اگلے درس میں اس پر کچھ گفتگو کریں کہ خارجی طور سے، اور پھر ان خارجی لوگوں نے ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو متعین کیا، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ مرزا محمد علی انجینئر ہو یا دوسرے ہوں، ہمیں نظر نہ آتا ہو، لیکن یہ ان کے اعلی کار ہیں۔ ابھی پاکستان کی ایک کتاب PDF شکل میں آئی تھی، میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھا موبائل پر، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک طرف تو تقریروں میں چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم آ کر مجھ سے بات کرے ان تاریخی مواد پر، یزید، معاویہ اور فلاں کے موضوع پر، کوئی بھی عالم، لیکن جب ایک اہل حدیث عالم نے ان کے نمائندے کو بھیجا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو موقع دیجئے، ہم لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، گفتگو کریں گے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں کہیں جاتا نہیں ہوں، میری فلاں مصروفیت ہے۔ تو وہ چونک گیا کہ ابھی آپ تو 2 روز پہلے شیعوں کے مدرسے میں گئے تھے اور اچھا ان کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ٹائم دیا۔ تقریر میں کہتا ہے کہ میں مسلکی اعتبار سے سب سے بہتر مسلک اہل حدیث کو مانتا ہوں، ہاں، اور اہل حدیث علماء سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعوں کے مدرسے میں جا رہا ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے، عالم نہیں ہے۔ جو موضوع چھیڑا ہے تاریخی قسم کا، امیر معاویہ، یزید۔ اب یزید کی شخصیت پر اگر آپ اور ہم بحث کریں کہ وہ کتنے اچھے تھے کتنے برے تھے، تو کیا یہ شریعت کے اصولوں میں سے کوئی اصول ہے؟ ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یزید پر گفتگو کرنے سے شریعت کی کوئی چیز حلال اور حرام سے تعلق نہیں رکھتی جس کے ہم مکلف ہوں۔ علماء کے 3 موقف ہیں، امام غزالی، علامہ ابن تیمیہ، ان لوگوں نے بیان کیا کہ
ایک طبقہ ان کی تعریف کرتا ہے، ایک طبقہ ان کو برا کہتا ہے، ایک طبقہ توقف اختیار کرتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا گزرے ہوئے مسلمانوں کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ان کا حساب ہم سے، ہمارا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، الا یہ کہ شریعت کے کسی مسئلے سے جب کوئی تعلق ہو، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے ان سے اللہ کی رضامندی کا ذکر کیا، ان کو تعدیل والا کہا، ان کو اعلیٰ ایمان والا کہا، ان کو معیار نجات قرار دیا، ان کے مسلک، منہج، ایمان اور عقیدے کو بعد والوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اس لیے اگر ان پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کی انگلی توڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے عقیدے سے، دین کو قبول کرنے سے، قرآن اور حدیث جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے واسطے سے، اس سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مرزا انجینئر ہو، بہائی طبقہ ہو، قادیانیوں کا باطنی فرقہ ہو، یا کچھ تحریکی لوگ ہوں جو یہ تحریکی، کیا کہوں میں، انشاءاللہ آئندہ اخوان المسلمین وغیرہ پر کافی بحثیں کیا۔ ہیلری کلنٹن اور ان لوگوں کے بیانات سے آپ دنیا میں آج یہ چیز بے نقاب ہو چکی ہے کہ یہ اخوان المسلمین اور ان سے متعلقہ جو تحریکیت کے قائل ہیں، یہ داعش وغیرہ، یہ امریکیوں، برطانیوں، اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے، لانچ کیا ہے۔ یہ شبہات اور شہوات کے فتنوں کی بہت بڑی ٹکسال ہے، فیکٹری ہے عالم اسلام میں، عالم کفر میں، جو ہمارے درمیان ایسے منافقین اور ایجنٹس کو بھیجتی ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو اب اندور کے 2 گروہ جو ہو گئے، میں نے نام لے لیا، ہو سکتا ہے یہ بات وہاں پہنچے تو ان کو بری لگے، لیکن ہم ان سے سوال کریں گے، یہ اعتماد کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ یزید پر بحث کر کے آپ کو کیا ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے شیخ کو یہ بھی ذکر کیا کہ یہ دیکھیے شیطان کا جال ہے، فریب ہے، شبہات کا فتنہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی توحید، عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حقانیت، دین کی ان تعلیمات پر بحث کرتے ہیں جس پہ ہمارے لیے خیر اور ہدایات کے پہلو ہیں، تو اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور عظمت آپ کے دل و دماغ میں رچے گی بسے گی۔ اللہ کے اسماء حسنہ، اس کے ناموں کے معنی اور مفہوم، دلیلیں، یہ آپ جانیں گے تو اللہ کی عظمت و کبریائی اور توحید آپ کے دل میں مضبوط ہوگی۔ لیکن جب آپ یزید پر بحث کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں میں جو 2 گروہ ہیں، آپ ایک کی موافقت کرتے ہیں، ایک کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جو مخالف علماء ہیں آپ ان کے تعلق سے دل میں نفرت، یزید کی مخالفت کر کے آپ ایک گزرے ہوئے مسلمان کے تعلق سے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ عام مسلمان بھی، چھوڑیے یزید کو، آپ کے اور میرے والد صاحب اگر دنیا سے چلے گئے اور ان کے اندر واقعی میں کوئی گناہ، برائی ہو، اور میرے سامنے یا آپ کے سامنے آپ کے ابا کو یا کسی کو بھی کہا جائے کہ ارے اس کے ابا تو بہت برے تھے، ان کے اندر ایسا ایسا عیب تھا، خامی تھی، کوئی انسان تو عیب سے خالی نہیں ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ قرآن حدیث کی یہاں کیا تعلیم پیش کریں گے؟ ہماری شریعت نے اس بارے میں ہم کو کیا ہدایات دی ہے؟ ہم کو ہدایات دی ہیں کہ ہم گزر جانے والوں کے کہ صرف محاسن کا، خوبیوں کا ذکر کریں، ان کی برائیوں کا نہیں۔ تو اب یزید کی برائیاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اگر دین اور شریعت سے تعلق رکھنے والی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے اب محدثین کہتے ہیں کہ فلاں راوی کذاب ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں حافظے میں کمزور تھا، فلاں کی روایت نہیں لی جائے گی، فلاں کی لی جائے گی، تو اس سے دین کا تعلق ہے کہ کون سی سچی حدیث ہے، کون سی جھوٹی حدیث ہے، وہ جان جائیں۔ اب دین کا تعلق اور لوگوں کا فائدہ وابستہ ہے، یزید سے کیا ہے؟ ہاں، یزید سے جو وابستہ ہے وہ دشمنان دین کا فائدہ ہے، رافضیوں کا فائدہ ہے۔ جب آپ یزید کو برا کہتے ہیں تو یزید کس کے بیٹے تھے؟ کنہوں نے ان کو ولی عہد بنایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی، کاتب رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کے سگے بھائی، جن کی فضیلت بیان کی گئی، جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑے میں شرکت کی اور جنتی بشارت، اللہ کے رسول کی بشارت کے مستحق قرار پائے، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے ان کو مقرر کیا۔ تو اب امیر معاویہ کے تعلق سے دل میں خیالات پیدا ہوئے۔ مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کو پڑھنے والے بہت سارے لوگوں نے کتاب میں جو لکھا ہے، میں نے کچھ ایک فرد کو اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد امیر معاویہ، عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ، بعض صحابہ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کو رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا۔ یہ یزید پر بحث کرنے والے بھی آخری میں اسی نتیجے پر پہنچیں گے، صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، ان کے مقام کو نہیں پہچانیں گے، جو قرآن و حدیث اور اہل سنت والجماعت کا ثابت شدہ عقیدہ ہے اس کے خلاف جائیں گے۔
تو انہوں نے یزید کو مقرر کیا امیر معاویہ نے. امیر معاویہ کو کس نے مقرر کیا؟ حضرت عمر فاروق نے شام کا گورنر بنایا تھا. حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، خلیفہ بنے، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر باقی رکھا. اب جب یہ یزید کی برائی کا چکر چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو امیر معاویہ اور امیر معاویہ کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام، امیر معاویہ کو مقرر کرنے والے اور قائم رکھنے والے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، دوسرے اور تیسرے خلیفہ راشد، اور پھر ان کی موافقت کرنے والے صحابہ کرام، سب کو برا بھلا کہا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے. اسی لیے امام نسائی نے کہا، کسی نے ان سے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں تو کہا صحابہ کرام اسلام کی عمارت کا دروازہ ہے، کہ عمارت کی دیوار ہے، اور امیر معاویہ اس کا دروازہ ہے. جو امیر معاویہ کو دستک دیتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے، اس کو نشانہ بناتا ہے، وہ پوری عمارت کو نشانہ بناتا ہے. ایک صحابی کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، اہل السنہ والجماعت کے عقیدے، امام بربہاری کی شرح السنہ کا میں عبارت یہاں پیش کر چکا ہوں، تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، اور کوئی ایک کتاب سے نہیں، تمام اہل سنت والجماعت کے ائمہ دین کا یہ اتفاق ہے، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کی وجہ سے، اس کی بیس پر، کہ اگر ایک صحابی کی جس کی صحابیت ثابت ہے کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ صاحب ہوا ہے، اس کو گمراہ اور زندیق مانو، اس سے دور رہو. ہمارا نوجوان طبقہ ایسے آدمی کو لائک کر رہا ہے، اس کے کیا فالوورز میں شامل ہو رہا ہے. لوگ بولتے ہیں ارے سب سے زیادہ نوجوان فالوورز آج ایسے ہی لوگوں کے ہیں، انجینئر صاحب کے، یا وہ لوگ جو عقیدے اور شبہات کے فتنے کو فروغ دے رہے ہیں. وقت کم بچا ہے، میں علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم کی انشاءاللہ یہ مرزا کی یا دوسرے جو شبہات کے فتنے کو بڑھاوا دینے والے آج ہمارے نوجوانوں کو کا شکار کر رہے ہیں، عقیدے اور ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہم کو جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کچھ لوگ دین کا کام کرنے کے باوجود دین سے دور ہیں. میرے اس جملے کو یاد رکھیے، دین کا کام دن اور رات کر رہے ہیں لیکن دین نہیں جانتے، شبہات کے فتنے میں مبتلا ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پر عمل کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن شرک ہے، کفر ہے، نفاق اکبر ہے. کیسے ہم اگلے ہفتہ انشاءاللہ جانیں گے. یہاں میں علامہ ابن قیم کی عبارت کو پورا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو شبہات کا فتنہ ہے وہ بصیرت کی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے اور علم کی کمی سے آتا ہے. شریعت کا علم نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ اپنے آپ کو علامہ بھی سمجھتے ہیں، تھوڑا موڑا دو چار کتابیں، آدھی ادھوری حدیثیں نیٹ پر دیکھ لی. ابھی گوگلی علماء بہت زیادہ ہو گئے، محمدی، ندوی، سلفی یہ کہلاتے تھے، اب زیادہ تر ہر گلی کوچے اور گھر گھر میں گوگلی علماء ہے. گوگل کے مدرسے سے فارغ ہے، بٹن دبایا، ایک فتویٰ پڑھا اور ایک حدیث کی تحقیق کی آدھی ادھوری اور فتویٰ دے دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ارے فلاں عالم تو ٹھیک نہیں ہے. آدھی ادھوری معلومات، اصولوں سے ناواقفیت کے باوجود. تو علم کی کمی، یہ جو علامہ ابن تیمیہ کا میں نے قول پیش کیا تھا کہ عدل کا فساد اور علم کا فساد یہ شبہات کے فتنے کا سبب بنتا ہے. علامہ ابن قیم اسی کو کہہ رہے ہیں کہ شبہات کا فتنہ بصیرت کی کمزوری اور علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور سے جب اس کے ساتھ برا مقصد بھی شامل ہو جائے. اگر آپ یہود و نصارہ سے بکے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ یزید کا موضوع چھیڑ کر لوگوں میں بڑھاوا دے کر برا مقصد چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو اس میں الجھایا جائے، پریشان رکھا جائے، اختلاف پیدا کیا جائے، مسلکی اختلاف کو ہوا دی جائے. ہمارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں پتا، ہمارے وہ نوجوان جو ہتھیاروں کو لے کر جوش و جذبات اور بم دھماکوں کے راستے پہ جاتے ہیں. دنیا میں آج ایسی تحقیقی چیزیں، واقعات کی اور تحقیق کی شکل میں سامنے آ چکا ہے مواد کہ ان میں سے اکثر جماعتیں جو لوگوں کو بم دھماکوں اور اس کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہیں وہ ان کے تانے بانے یہود و نصارہ سے ملتے ہیں. آپ ایک فلاں نے ہم کو دیا، ان کو دیا، فلاں نے ان کو، اس کے آگے کون ہے پتہ نہیں چلتا. مسلمانوں کی طرف سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. دہشت گردی دنیا میں جو آج پھیلائی گئی ہے اور اس کو ذریعے سے مسلمانوں کا شکار کیا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. تو اس دہشت گردی کے کھیل میں کھلاڑی ایک ہی ہے، دونوں طرف سے چال وہی چل رہا ہے، لیکن دکھایا یہ جاتا ہے کہ سامنے سے جو ہے وہ مسلمان نوجوان ہیں. کچھ بیوقوف لوگ ان کے دامے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنانے والے یہ ہمارے درمیان موجود منافقین ہیں جو شبہات کے فتنے کو فروغ اور بڑھاوا دیتے ہیں. ہاں، تو کہا کہ خاص طور سے جب اس کے ساتھ برا مقصد اور ہوائے نفس بھی شامل ہو جائے.
فَهُنَالِكَ الْفِتْنَةُ الْعُظْمَىٰ، تب بڑا فتنہ ہوتا ہے اور مصیبت سب سے بڑی بن جاتی ہے. ہاں وہ فَقُلْ مَا شِئْتَ فِي ضَلَالِ سَيِّئِ الْقَصْدِ، تو برے مقصد کے تحت اس کی گمراہی میں آپ جو چاہیں کہیں. ہاں جس پر کہ علم کی کمی اور بصیرت کی قلت کا حکم بنا دیا جائے اگر برے مقصد کو، تو پھر کتنی برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اور دین دے کر بھیجا تھا اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن جب اسی کو آدمی نہیں سمجھے گا تو اس قسم کی گمراہی میں پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، کہ یہ تو بس گمان اور خیالات، بے بنیاد خیالات کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہاں دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہوتا ہے شبہات کا، هذه الفتنہ، اس کا نتیجہ کفر ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، اور یہی منافقین کا اور اہل بدعت کا فتنہ ہے. جتنے لوگ، میں نے جیسا کہ کہا یہ کہ میلاد النبی، محفل میلاد منعقد کرنے والے، شب برات کی بدعت کرنے والے، قبر پرستی کرنے والے، شفاعت کرنے والے، تصوف کی بدعقیدگی اور برائیوں کو اختیار کرنے والے، یہ جتنے بدعتی ہیں یہ سب شبہات کے فتنے کے شکار ہیں. ہاں ان کے مراتب بدعتوں کے اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن فجمیعہم، سب کے سب نے شبہات کے فتنے کو ایجاد کیا اور ان پر حق اور باطل ملتبس ہو گیا، ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے سے مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لے لیتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں صرف یہ ایک بات ابھی جو ادھوری ہی ہے کہ یہ فتنہ کیسے ابھرتا ہے. یہ کبھی بری غلط فہم سے، دین کی غلط فہم اور غلط جانکاری سے پیدا ہوتا ہے، کبھی نقل کاذب جھوٹی حدیثوں سے. ایک چیز آپ کو بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے کہا، جبکہ وہ ہے ہی نہیں حدیث. جھوٹی حدیثوں سے یا غلط سمجھنے سے، غلط فہم سے، یا پھر وَتَارَةً فِي حَقٍّ ثَابِتٍ خَفِيٍّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَذْكُرْ بِهِ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حق جو ثابت ہے لیکن آدمی کو اس کو سمجھنے میں، وہ چونکہ مخفی ہے، اس میں باریکی ہے، اس لیے آدمی سمجھنے میں دقت میں پڑ گیا. اور کبھی کبھی آدمی شبہات کے فتنے میں پڑنے کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی غرض اور مقصد غلط ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، چنانچہ یہ چیز اس کی بصیرت میں اندھے پن اور ارادے میں فساد کا سبب بن جاتی ہے. علامہ ابن قیم کا یہ قول ابھی ادھورا ہے. یہاں میں نے اس قول کے آخری پیراگراف پہ جو میں نے نقل کیا کہ شبہات کے فتنے میں پڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، دین کا غلط سمجھنا، جھوٹی حدیثوں اور روایتوں کا اختیار کرنا، غلط مقاصد کے پیچھے بھاگنا، یا کوئی واضح کوئی ایسی چیز ہو جو مخفی ہے. ہاں جیسے اب یزید کا معاملہ لے لیجئے کہ سمجھ لیجئے کہ دونوں کی طرف دلیلیں ہیں لیکن آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں، ایک پہلو کو لے کر دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں صحیح موقف کو نہیں جان پا رہے ہیں. ایسے کچھ اسباب کی وجہ سے آدمی شبہات کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، اور ان شبہات کے فتنے کو فروغ دینے، مذہب کی شکل بنانے میں کچھ بناوٹی اصول ضابطے ہیں. اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ثابت شدہ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس اپنے کچھ بنائے ہوئے اصول ہیں. جو لوگ وحدت الوجود اور حلول کے ہندوانہ عقیدے کو دین مانتے ہیں، صوفیہ، ان کے پاس اپنے بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں. جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنے مشائخ اور بزرگوں کی پیروی کرواتے ہیں ان کے بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں. تو جتنے بدعتی، خرافاتی، کفر اور نفاق اور شرک میں یعنی شبہات کے فتنوں میں مبتلا لوگ ہیں ان کے پاس کچھ اصول ہیں. ہم ان بعض شبہات کو، بعض شرک کی شکلوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنے دین کو صحیح طریقے سے اختیار کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.